الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وعافیت سے اور ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، مشق بھی کر بھی رہے ہوں گے، اور اس کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، کمنٹ بھی دیا کریں، تاکہ ہمیں بھی ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو، اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر دیا کریں، تاکہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی اپنی کسی ویڈیو میں بنا دیا کریں۔ ایسے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں یا کیسے کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے؟ تو حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور تاکہ ہم مزید اپنا جہاں تک ممکن ہو اس میں محنت کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ حل کریں گے۔ اور جو لفظ سمجھ نہیں آئے گا تو ہم بورڈ پہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دیں گے کہ آپ کو جو لفظ سمجھ نہیں آئے تو ہم وہ بھی ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے۔ تو آپ ہمیں کمنٹ میں یہ بات باور کرا دیا کریں، ہماری اس طرف جو ہے نا ذہن سازی ہماری کر دیا کریں، ہمیں اس کی طرف لے جایا کریں، سوال کیا کریں، تو ہم انشاءاللہ کریم اس کے جواب آپ کو عنایت کریں۔ آج ہم نے سبق نمبر 17 پڑھنا ہے، تو اس کا عنوان یہ ہے مداد، یہ مداد کے بارے میں۔ آئیے ہم سب سے پہلے یہ پڑھتے ہیں کہ مد کے معنی کیا ہے۔ تو مد کا معنی یہ ہے دراز کرنا اور کھینچنا، یا لمبا کر کے پڑھنا، کھینچ کے پڑھنا۔ مد کے دو اسباب ہیں، حمزہ سکون، حمزہ اور سکون۔ تو اس کو بات کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ مد کے معنی یہ ہے کھینچ کے پڑھنا، لمبا کر کے پڑھنا، دو اسباب ہیں حمزہ اور سکون۔ اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مد اسی صورت میں ہوگا جب حروف مدہ یا حروف لین کے بعد یہ دونوں اسباب میں سے کوئی ایک اسباب ہوگا۔ جیسے جیسے ہم ان کے قواعد پڑھیں گے ویسے ویسے آپ کو بھی سمجھ آتی جائے گی۔ تو دو چیزیں حروف لین اور حروف مدہ، یہ دو سبق جو ہم نے پڑھے تھے۔ حروف مدہ تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ۔ حروف لین دو ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین۔ اس انداز میں یہ پانچ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ان کے بعد یہ دو اسباب ہیں حمزہ اور سکون، تو ان کے ساتھ جیسے جیسے یہ ملتے جائیں گے مد کی وہ قسم بنتی جائیں گی۔ آئیے ہم اس کی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو مد کی 6 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھ لینا ہے، مد متصل اور مد منفصل اس کا تعلق حروف مدہ کے ساتھ ہے، حروف لین کے ساتھ ان دونوں قسموں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان دونوں قسموں کا تعلق حمزہ کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ نہیں ہے۔ مد متصل اور مد منفصل حمزہ کے ساتھ ان دونوں کا تعلق ہے، اور حروف مدہ کے ساتھ، حروف لین کے ساتھ ہے، یعنی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ ہو اس کلمے میں یا دوسرے کلمے میں، تب یہ مد متصل اور منفصل بنے گا۔ اب آئیے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ مد متصل کب ہوگا، مد منفصل کب ہوگا۔ مد متصل حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ متصل کا معنی ہے ملا ہوا ہونا، متصل کا معنی کیا ہے؟ ملا ہونا، ایک کلمے میں ہونا۔ تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ جیسے جا، حروف مدہ الف مدہ آ گیا، تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا۔ آگیا مد منفصل، حروف مدہ کے بعد، حروف مد منفصل کا مطلب ہے جدا ہونا، یعنی کہ ایک دوسرے سے الگ۔ تو مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یعنی کہ اس کلمے سے جدا ہو کے دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ جیسے فی انفسکم، یہاں پر فی الگ کلمہ ہے اور انفسکم الگ کلمہ ہے، الگ ہے۔ تو یہاں پہ فی جامدار ہے تو انفسکم اس کے الف جو ہے حمزہ جو ہے وہ شروع میں آ رہا ہے، تو لہذا حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد
منفصل ہوگا۔ تو اس بات کو ذہن میں ہی رکھنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ کی دو قسمیں ہیں۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا تو یا مد متصل ہوگا یا مد منفصل ہوگا۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اس کلمے میں ہو تو مد متصل، اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل۔ مد متصل اور منفصل کو 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات تک کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ 2 الف یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر مد لازم اور مد لین لازم، اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے حروف مدہ اور حروف لین دونوں کے ساتھ ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوگا تو مد لازم، اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی ہوگا تو مد لین۔ سکون اصلی سے مراد یعنی کہ حروف مدہ کے بعد اور حروف لین کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید یہ دونوں نظر آ رہی ہوگی تو مد لازم یا مد لین لازم ہوگا۔ تو حروف مدہ کے بعد ہم نے قاعدہ پڑھا مد لازم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ جیسے جانن، آپ نے یہ پڑھا الف مدہ کے بعد جو ہے یہاں پر دیکھیں الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تشدید والی جانن۔ اسی طرح مد لین لازم حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو، یہاں پر صرف اور صرف علامت جزم کی علامت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے صرف جزم کی علامت ہی آ سکتی ہوگی۔ جیسے مد لین لازم کی مثال یہ ہے جیسے عین، تو یا لین ہے اور اس کے بعد سکون اصلی ہے۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ حروف مد لین لازم کو اور مد لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد عارض حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، عارض کا مطلب یہ ہے کہ عارضی طور پہ، تو عارضی طور پر سکون کا تعلق آ گیا ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا۔ جیسے مسلمون، تو اس کو وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے مسلمون، تو واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا تو یہ مد عارض ہوگا۔ مد لین عارض اس کا تعلق حروف لین کے ساتھ ہے۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ جیسے شفتین، اس کو وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے شفتین، تو نون ساکن ہو گیا، زیر تھا ساکن ہو گیا یعنی کہ وقف کی وجہ سے یہ حرف ساکن ہو رہا ہے، اس سے پہلے حروف لین ہے تو حروف لین کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے تو مد لین عارض ہوگا۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف یعنی 2، 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ بہت آسان ہے۔ اگر مقدار ذات یاد نہیں رہتی مثال کے طور پہ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حروف مد متصل اور منفصل 2 سے شروع کر لیں کہ 2 الف 2.5 الف، ٹھیک ہے، 2 الف کے برابر مد لازم اور مد لین لازم 3 الف، 2 کے بعد 3 پہ آ جائیں، 3 الف کے برابر ان کی مقداریں ہیں، پھر نیچے مد عارض اور مد لین عارض، پھر شروع سے کر لیں 1، 2، 3، تو اس طرح آپ کو ذہن میں رہ جائے گا انشاءاللہ ان کی مقداریں کیسے یاد کرنی ہے۔ مد متصل منفصل کو 2 یا 2.5 الف کے برابر، مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر، مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ آئیے ہم اس کے ہجے کرنے سیکھ لیتے ہیں کہ ہجے کیسے کرتے ہیں۔ جیم یا زیر جی حمزہ زبر آ، جی آ، بہت آسان ہے اس کے ہجے، لیکن بعض اوقات بچے بڑے سبق سناتے ہوئے الف کو بھی اس کے ساتھ ملانا، جیم الف یا زیر جی، تو الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، جیم یا زیر جی حمزہ زبر آ، جی آ۔ اسی طرح آگے مد لازم کی مثال لکھی ہوئی ہے تو اس کے ہجے کیسے کرنے ہیں، کیونکہ الف اور آگے تشدید والا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے الف کو پڑھنا ہے، ضاد الف لام زبر
اس طرح ہم نے اس کے ہجے کرنے ہیں، تو وہ 2 مثالیں بھی لکھی ہوئی ہیں ہجے کیسے کرنے ہیں، تو اسی انداز میں آپ اس کے ہجے کیجیے گا اور اس کے تمام قواعد کو اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ بڑے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مد متصل اور منفصل کا تعلق صرف اور صرف حروف مدہ کے ساتھ ہے۔ مد لازم اور مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض، ان کا تعلق حروف مدہ کے بھی ساتھ ہے اور حروف لین کے بھی ساتھ ہے، جس میں حروف لین کا مد لین عارض یا مد لین لازم تو حروف لین کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، باقی مد عارض اور مد لازم اس کا تعلق حروف مدہ کے ساتھ ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہوگی۔ والسلام۔